الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم. ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے بہتر انداز سے مل کر باواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ابتدا ہی میں آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں نوے امام، امام جواد، امام محمد التقی علیہ الصلاۃ والسلام شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص خانوادہ اہل بیت کی خدمت میں، زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یقیناً وہ مؤمنین اور مؤمنات جو لائق تحسین ہیں، جو اس فرش عزا پر تشریف لائے اور ان کے دل میں یہ احساس ہے کہ آج ہمارے ہی امام کی شہادت ہے اور انہی کے گھر میں فرش غم بچھا ہوا ہے. یقیناً یہ احساس ہر کسی کو نہیں ہوتا. کتنے ہی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آج نوے امام کی شہادت کا دن ہے اور شہادت کی شب ہے. یقیناً شہزادی کا آپ پر کرم ہے کہ انہوں نے آپ کو یہ توفیق بخشی کہ آپ فرش عزا پر تشریف لائے اور ان کے غم میں شریک ہو رہے ہیں. اور یہی محبت اور مودت کی دلیل ہے، کیونکہ ایک حدیث بارہا آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ خلقوا شیعتنا من فاضل طینتنا، کہ ہمارے شیعوں کو ہماری طینت سے خلق کیا گیا ہے، ہماری بچی ہوئی خاک سے خلق کیا گیا ہے. لہٰذا اثر کیا ہوگا؟ مولا نے فرمایا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا. فرمایا جب ہم خوش ہوں گے تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے، اور جب ہم غمگین ہوں گے تو وہ بھی غمگین ہو جائیں گے. سامعین محترم، آج کی اس بابرکت اور مقدس مجلس عزا کے لیے جس آیہ مجیدہ کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس کا تعلق سورہ مبارکہ حجرات سے ہے. آیت کا نشان 13 ہے. توجہ میری جانب رہے، مختصر سی گفتگو ہے. اگر آپ اس قافلے میں میرے ساتھ جڑے رہیں گے
تو یقیناً گفتگو کا لطف آئے گا اور مجلس اچھے طریقے سے اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ سورہ حجرات کی 13ویں آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور یقیناً وہ لوگ جو جمعے کے خطبے میں حاضر رہتے ہیں وہ اب اس آیت سے مانوس ہو چکے ہوں گے، کیونکہ جمعے کے خطبے میں اس آیت کو بارہا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ لیکن وہ مؤمنین اور یقیناً مؤمنات جو جمعے کے خطبے میں حاضر نہیں رہ سکتے، ان کے لیے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس آیہ مجیدہ میں پروردگار عالم نے عزت دار ہونے کا معیار بتایا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ عزت دار ہے یا عزت دار نہیں ہے، تو پروردگار عالم نے اس آیت میں ایک معیار بتا دیا اور کہا اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو اس معیار پر پرکھ کر دیکھ لو، اگر تم اس معیار پر اترتے ہو تو ہماری بارگاہ میں تمہاری حیثیت بھی ہے، صاحب مقام بھی ہو، قابل عزت بھی ہو اور عزت دار بھی ہو۔ لیکن اگر تم اس معیار پر نہیں اترتے اور یہ صفت تمہارے اندر نہیں پائی جاتی تو تمہیں فوراً تیار ہو جانا چاہیے کہ تم جلد سے جلد پروردگار عالم کی بارگاہ میں قابل عزت ہو جاؤ۔ لہٰذا ارشاد رب العزت ہوتا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اب دیکھیے تقوی کا مفہوم یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہے اور اب یہ باتیں آپ کو یاد ہو چکی ہے۔ تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ کسے کہتے ہیں تقوی؟ کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگاری۔ مختصر لفظ میں صحیح جواب ہے جی رضا بھائی۔ اور واجبات کو انجام دینا، حرام کام سے پرہیز کرنا، یہ ہے تقوی کا بنیادی درجہ۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا اگر یہ صفت تمہارے اندر پائی جاتی ہے تو تم ہماری بارگاہ میں عزت دار ہو۔ اب غور کیجئے سامعین محترم، پروردگار عالم نے اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ زیادہ عزت دار ہے، یہ نہیں کہا جس کے پاس بڑی پوسٹ ہے وہ زیادہ عزت دار ہے، یہ نہیں کہا جس کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے وہ بہت زیادہ عزت دار ہے، یا جس کے پاس بینک بیلنس ہے وہ زیادہ عزت دار ہے۔ نہیں، یہ معیارات نہیں بتائے۔ یہ دنیا والوں کے دربار میں معیار چلتے ہیں، اللہ کے دربار میں معیار نہیں چلتا۔ اللہ کے دربار میں ایک ہی معیار ہے کہ دیکھو تم تقوی کی منزل پر ہو یا نہیں ہو۔ دیکھیے میرے اس جملے سے کوئی یہ نتیجہ نہ نکال لے کہ مالدار ہونا کوئی بری بات ہے، نہیں۔ اگر مالدار ہونا بری بات ہوتا تو پروردگار عالم قرآن مجید میں خرچ کرنے کا حکم کیوں دیتا؟ اللہ خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مالدار ہونا بری بات نہیں ہے۔ البتہ یہ جو صفت ہے، اس کا جو استعمال ہے وہ انسان کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ جملہ بدل کر کہہ دیتا ہوں آپ کی سماعتوں کی نظر، دیکھیے اگر یہی مال فرعون کے پاس ہو دشمن نبی بنا دیتا ہے، یہی مال ختیجہ کے پاس ہو تو محسن نبی بنا دیتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل کیا بات ہے، جزاکم اللہ۔ لہذا سامعین محترم، عزت دار ہونے کا معیار پروردگار عالم کی بارگاہ میں مالدار ہونا، کرسی والا ہونا یا عزت و شہرت ہونا یہ معیار نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے کہا یہ سارے کے سارے معیارات ہیں دنیا والوں کے نزدیک، ہمارے نزدیک جو معیار ہے وہ ہے تقوی۔ اب آپ سامعین محترم جملہ سماعت فرمائیے، دیکھیے جب ایک عام انسان جو متقی ہو جائے تو وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عزت دار ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص متقی نہیں تقی ہو جائے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں کتنا بڑا مقام ہوگا۔ دیکھیے سامعین محترم، میں نے یہ نہیں کہا کہ امام کا لقب متقی ہے، امام کا لقب ہے تقی۔ متقی اور تقی میں فرق پایا جاتا ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ متقی وہ ہوتا ہے کہ جس نے انسان نے تقوی اختیار کیا لیکن ممکن ہے کہ اس کا تقوی کبھی بھی اس سے جدا ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں متقی۔ یعنی میں مثال کے طور پر عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات مزید آپ تک پہنچ جائے۔ بالفرض ایک مومن تھا، اس نے کوشش کی کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر عزت دار ہونا ہے تو تقوی اختیار کرنا ہے۔ اس نے کوشش کرنا شروع کی، آہستہ آہستہ واجبات پر عمل کرنا شروع کیا، محرمات سے بچنا شروع کیا۔ ایک مقام زندگی میں ایسا ہے کہ اب وہ متقی ہو گیا، اب اس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو گئی، لہذا اب یہ کہلائے گا متقی۔ لیکن بالفرض کبھی ایسا ہوا کہ اس کی عمر بڑھتی گئی اور شیطان نے کبھی اس کو غلط راستے پر گامزن کر دیا، غلط راستے پر لے کر چلا گیا، اب یہ گناہوں کے راستے پر آ گیا۔ اب جیسے ہی گناہوں کے راستے پر آیا تو ہم یہ کہیں گے اس کا تقوی اب اس سے جدا ہو چکا ہے۔ اب جب تقوی جدا ہو گیا تو اب یہ متقی نہیں رہا بلکہ اب یہ فاسق ہو گیا۔ تو متقی اسے کہتے ہیں جس کا تقوی اس سے جدا ہو سکتا ہے، لیکن سامعین محترم تقی کا یہ عالم نہیں ہے۔ تقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی تقوی اس سے جدا نہ ہو سکے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب وہ دنیا میں آئے تب بھی تقوی کی معراج پر ہو، جب دنیا سے جائے تب بھی تقوی کی معراج پر ہو، اسے کہتے ہیں تقی۔ متقی سے اس کا تقوی جدا ہو سکتا ہے، تقی سے اس کا تقوی جدا نہیں ہو سکتا۔ بالکل ویسے ہی ایک ہے لفظ عالی یعنی بلند، یعنی اگر بالفرض کسی نے بلند مقام حاصل کر لیا تو ہم کہیں گے یہ شخص ہو گیا عالی، یعنی اس نے مقام حاصل کر لیا ایک، لیکن یہ بلندی کبھی بھی اس سے چھن سکتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے علی،
جو دنیا میں آئے تب بھی بلند ہو، دنیا میں زندگی گزارے تب بھی بلند ہو، دنیا سے جائے تب بھی بلند ہو، اسے کہتے ہیں علی. یعنی بلندی اس سے کبھی جدا نہ ہو سکے، اس کو کہتے ہیں علی. اسی طریقے سے تقوی، اسی طریقے سے تقی، جس سے کبھی بھی تقوی کی صفت جدا نہیں ہو سکتی. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل. تو ہمارے امام کا ایک لقب ہو گیا تقی، جس سے تقوی کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا، تقوی جس کی زندگی میں ہمیشہ معراج پر رہے. اور امام کا ایک لقب ہے، وہ کیا ہے؟ جواد. پاک و ہند میں جو مشہور لقب ہے وہ ہے تقی. جس طریقے سے 10ویں امام کو ہمارے یہاں نقی کہتے ہیں، لیکن اگر آپ ایران اور عراق جائیں گے تو 10ویں امام کو امام ہادی کہتے ہیں. اسی طریقے سے 9ویں امام کو امام جواد کہا جاتا ہے. جواد کسے کہتے ہیں؟ جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہو. دیکھیے انسان کی 4 قسمیں ہو سکتی ہیں، توجہ رکھیے گا. انسان 4 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کا ہوگا. یا تو انسان بخیل ہوتا ہے، یا انسان لئیم ہوتا ہے، یا انسان سخی ہوتا ہے، یا انسان جواد ہوتا ہے. کیا کیا کہا میں نے؟ یا انسان بخیل ہوگا، یا لئیم ہوگا، یا سخی ہوگا، یا جواد ہوگا. بخیل کسے کہتے ہیں؟ بخیل اسے کہتے ہیں جو صرف خود کھائے دوسروں کو نہ کھلائے، اسے کہتے ہیں بخیل. دوسرا ہے لئیم. لئیم اسے کہتے ہیں جو خود بھی نہ کھائے اور دوسروں کو بھی نہ کھلائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ دوسرا پہلے سے زیادہ برا ہے. ٹھیک ہے، تو لئیم ہو گیا جو خود بھی نہیں کھاتا اور دوسروں کو بھی نہیں کھلاتا. تیسرا ہے سخی. سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، اسے کہتے ہیں سخی. لیکن چوتھا ہے جواد، جو خود نہیں کھاتا لیکن دوسروں کو کھلاتا ہے، اسے کہتے ہیں جواد. لہذا سامعین محترم، ہمارے امام کا لقب ہے جواد. سخی نہیں کہا گیا. دیکھیے یہ پروردگار عالم کی صفت ہے، یہ جواد پروردگار عالم کا لقب ہے. آپ دیکھیے کتنا عجیب اور کتنی لطیف بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے پہلے امام کو اپنا نام دیا ہے، 9ویں امام کو اپنا لقب دیا ہے. پہلے امام کا نام بھی علی ہے، اللہ کا نام بھی علی ہے. 9ویں امام کا لقب بھی جواد ہے، پروردگار عالم کا بھی لقب جواد ہے. جواد کسے کہتے ہیں؟ جواد اور سخی میں فرق سنیے. دیکھیے سخی، میں نے پہلا فرق بتایا کہ جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے. جواد جو خود نہیں کھائے اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن دوسروں کو ضرور کھلائے گا. اسی طریقے سے سخی اور جواد میں ایک اور فرق یہ ہے کہ سخی مستحق کو عطا کرتا ہے، جواد مستحق اور غیر مستحق دونوں کو عطا کرتا ہے. کیا مطلب؟ سخی پہلے یہ دیکھے گا کہ یہ حقدار ہے یا حقدار نہیں ہے، اس کا حق بنتا ہے اسے دیا جائے یا حق نہیں بنتا. اگر حق بنتا ہے تو پھر وہ عطا کرے گا، اسے کہتے ہیں سخی. جواد یہ نہیں دیکھتا کہ مستحق ہے یا مستحق نہیں ہے، بس وہ عطا کر دیتا ہے. چوتھے امام سے بھی کسی نے پوچھا تھا نا، مولا کچھ لوگ ہمارے پاس مانگنے آ جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ مستحق ہے یا مستحق نہیں ہے، ہم کیسے عطا کریں؟ ہمیں تو مستحق کو عطا کرنا چاہیے. امام نے کہا تم دونوں کو عطا کیا کرو، تم مستحق کو بھی دیا کرو، جو مستحق نہیں ہے اسے بھی دیا کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں وہ بھی عطا کرے گا جس کے تم مستحق ہو، وہ بھی عطا کرے گا جس کے تم مستحق نہیں ہو. لہذا سخی وہ ہوتا ہے جو مستحق کو عطا کرتا ہے، لیکن جواد وہ ہوتا ہے جو مستحق کو بھی عطا کرتا ہے اور مستحق کے علاوہ لوگوں کو بھی عطا کرتا ہے. یا بدل کر ایک جو اور جملہ کہتا ہوں، ایک اور فرق بیان کرتا ہوں. سخی وہ ہوتا ہے جو اپنوں کو عطا کرتا ہے، جواد وہ ہوتا ہے جو اپنے اور پرائے دونوں کو عطا کرتا ہے، جو دوست کو بھی عطا کرتا ہے دشمن کو بھی عطا کرتا ہے. اللہ کا لقب سخی نہیں جواد ہے، اسی لیے اللہ موسیٰ کو بھی عطا کرتا ہے، فرعون کو بھی عطا کرتا ہے. امام کا لقب جواد ہے، اسی لیے امام مومن کو بھی عطا کرتا ہے، معمول کو بھی عطا کرتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد. اور دیکھیے امام کا لقب ہے جواد. اب ایسا نہیں ہے کہ جواد بالفرض زندگی کے ابتدائی ایام میں نہ ہو اور ایک عمر پر پہنچے پھر جواد کہلائے، نہیں. اللہ جب سے ہے جب سے جواد ہے، 9ویں امام جب سے ہے جب سے جواد ہے. یہ پروردگار عالم کی صفات کے مظہر ہے. 14 ہستیاں اہل بیت علیہ السلام پروردگار عالم کی صفات کے مظہر ہے. لہذا امام جب سے ہے جب سے جواد ہے. یہی وجہ ہے ایک شخص 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، 8ویں امام کے پاس آیا. یہ کون سا دور ہے؟ جب 8ویں امام کو ہجرت کروا کر بلا لیا گیا ہے خراسان. امام ہے طوس میں. 9ویں امام کہاں ہے؟ 9ویں امام ہے مدینہ میں. صحیح ہے، توجہ. 8ویں امام ہے خراسان، 9ویں امام ہے مدینہ. شخص آتا ہے 8ویں امام کے پاس اور امام سے آ کر کہتا ہے کہ مولا میں نابینا ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا. دیکھیے جب انسان کے پاس نعمت ہوتی ہے تب اسے قدر نہیں ہوتی، لیکن جب وہ نعمت اسے چھن جاتی ہے تب اس کو قدر ہوتی ہے. مولا ایک وقت تھا میں دیکھ سکتا تھا لیکن اب مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اب میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے زندگی کے معاملات کو طے کرنا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا. مولا آپ دعا کر دیجیے اور میری یہ بینائی مجھے واپس دلوا دیں اور یہ نظر میری ٹھیک کروا دیں. 8ویں امام نے ایک کاغذ اور قلم اٹھایا، بلکہ امام نے کاغذ اور قلم منگوایا
خادم سے کہا کہ کاغذ اور قلم لے کر آؤ. اچھا خادم تھا، مانگنے پر کاغذ اور قلم لا کر دے دیا. فوراً امام کے پاس آ گیا. امام نے اٹھا کر خط لکھا نوے امام کے نام پر اور کہا یہ میں نے تجھے خط لکھ دیا ہے، مدینہ جا، میرے بیٹے سے مانگنا، میرا بیٹا تجھے عطا کرے گا. چاہتے تو آٹھویں امام بھی عطا کر سکتے تھے، لیکن مقصد تھا کہ عظمت واقف ہو، عظمت پتا چلے نوے امام کی. لہذا کہا مدینہ جا، میرا بیٹا ہے جس کا نام ہے محمد تقی، جس کو لوگ جواد بھی کہتے ہیں، اس کے پاس جا، وہ تجھے عطا کریں گے. یہ نابینا شخص تھا، اس نے توس سے سفر کرنا شروع کیا. پرانا دور، نہ جانے کتنا وقت لگا اور پہنچا کہاں پر؟ مدینہ. مدینہ آیا تو نوے امام کو خط دیا. امام نے بابا کا خط دیکھا، مثل قرآن اپنی آنکھوں سے لگایا، کبھی ماتھے پہ لگایا، کبھی اسے چوما، کبھی سینے سے لگایا. اور اس کے بعد امام نے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا مولا دیکھنا چاہتا ہوں. امام نے اپنا ہاتھ اٹھایا، ید اللہ ہی ہاتھ آگے بڑھا اور امام نے اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیرا. جیسے ہی ہاتھ پھیرا اس کو دکھائی دینے لگا. امام نے کہا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا امام اچھا نظر آ رہا ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے، سب کچھ دیکھ سک رہا ہوں میں. مولا آپ نے عطا کر دیا. اب دیکھیے آج کل کا اگر کوئی بھولا مسلمان ہوگا تو وہ فوراً اعتراض کر دے گا مولانا صاحب یہ آپ نے کیا کہہ دیا، بینائی تو پروردگار عالم ہی عطا کر سکتا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نوے امام نے عطا کی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو صفت اللہ کی ہے، اللہ عطا کرتا ہے، اللہ جواد ہے، اللہ دینے والا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نوے امام نے عطا کر دیا. تو سامعین محترم میں اس سے یہی بات کہوں گا، قرآن پڑھا ہے، قرآن میں یعقوب اور یوسف کا قصہ پڑھا ہے. یعقوب نابینا ہوئے تھے، یوسف کا کرتا آنکھوں سے لگایا، بینائی واپس آ گئی ہے. ارے جب ایک نبی کا کرتا شفا دلوا سکتا ہے تو امام کا ہاتھ کی شفا نہیں دلوا سکتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز سے بلند، اللہم صلی علی محمد. تو امام نے پہلے اپنے کو عطا کیا، مؤمن تھا جسے مولا نے بینائی عطا کر دی. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مأمون بھی امام کے دروازے پر آیا، امام کا دشمن ہے، حالانکہ نوے امام کے والد کو اسی نے زہر دیا ہے، لیکن امام ہے جواد، اپنوں کو بھی عطا کرنا ہے، پرائے کو بھی عطا کرنا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ان کے دروازے پر آنا چاہیے. امام سے کہتا ہے مولا مجھے جان کا بڑا خطرہ ہو گیا، آپ مجھے کوئی تعویذ وغیرہ لکھ کر دے دیں، کوئی دعا وغیرہ بتا دیں تاکہ مجھے دشمنوں سے نجات مل جائے اور میں ہلاکت سے بچ جاؤں. امام نے بڑا حسین جملہ کہا. امام نے کہا مطلب تو یہ مانتا ہے کہ اگر ہم نہیں ہوتے تو ہلاک ہو جاتا؟ یہ جملہ پہلے بھی کسی نے کہا تھا، یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ سب ایک ہی سلسلہ ہے. لہذا کہا کہ مولا آپ مجھے عطا کر دیں اور ایک تعویذ ایسا کہ جس سے مجھے دشمنوں سے نجات مل جائے. امام نے اس وقت تعویذ تحریر کر کے دیا جسے کیا کہتے ہیں؟ حرز جواد. حرز عربی زبان میں تعویذ کو کہتے ہیں، جواد امام کا لقب ہے. اور یہ تعویذ آج بھی مفاتیح الجنان میں موجود ہے. ہم سمجھتے ہیں ایران اور عراق جو زیارت پہ جائے گا اس سے کہیں گے تعویذ لے کر آنا، وہ پھر تعویذ لے کر آئے گا اور ستارے والی انگوٹھی لائے گا اور جو ہے وہ بالفرض ایک لاکٹ لائے گا، اس کے اندر حرز جواد ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. مفاتیح الجنان میں تعویذ لکھا ہوا ہے. آپ اگر چاہیں تو وہ تعویذ آپ اپنے ہاتھوں سے لکھیں اور امام کا حکم ہے اسے بازو پر باندھ لو، ٹھیک ہے؟ اگر چاہے انسان تو اپنے پاس بھی رکھ سکتا ہے، لیکن زیادہ اثر اس کا ہے کہ انسان بازو پر باندھے. جس کام کے لیے وہ بازو پر باندھ لے پروردگار عالم وہ اس کا کام پورا کر دے گا. لہذا یہ تعویذ مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہے، اگر انسان چاہے تو خود تحریر کر کے بھی اسے بازو پر باندھ سکتا ہے. لہذا سامعین محترم امام نے اپنے کو بھی عطا کیا اور غیروں کو بھی عطا کیا. جس طریقے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جواد کے لیے کوئی سن و سال کی پابندی نہیں کہ فلاں عمر پر پہنچیں گے تو جواد بنیں گے. یہی معاملہ امامت کا بھی ہے. یہ میں نے کیوں عرض کیا؟ کیونکہ دیکھیے نوے امام ہمارے وہ پہلے امام ہیں، یعنی جو امام سے پہلے دوسرے امام تھے، جب وہ مسند امامت پر فائز ہوتے تھے تو ان کی عمر مبارک اچھی خاصی ہوتی تھی. کوئی امام بالفرض 30 برس کا ہے، کوئی امام 35 برس کے ہیں، کوئی امام 47 برس کے ہیں، کوئی امام 50 برس کے ہیں جب وہ منصب امامت پر فائز ہو رہے ہیں. لیکن جب نوے امام منصب امامت پر آئے تو کتنی عمر مبارک تھی ان کی؟ نہیں 5 سال نہیں تھی. 5 سال تو زمانے کے امام کی مدت امامت تھی. نہیں 8 سال، 7 یا 8 برس. یہ پتہ ہونی چاہیے باتیں. جس طریقے سے ہمیں اپنے والد کے بارے میں پتہ ہوتا ہے ویسے امام کے بارے میں بھی سب پتہ ہونا چاہیے. تو امام کی جو عمر مبارک تھی جس وقت وہ منصب امامت پر فائز ہوئے وہ 7 یا 8 برس تھی. امام اس وقت منصب امامت پر آئے. اب یہ اس دور کے شیعوں کے لیے ایک نئی بات تھی کہ اتنی کم سنی میں کوئی امام کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنے امام گزرے ان کی ایک عمر مبارک تھی. لہٰذا لوگ آئے 8ویں امام کی شہادت کے موقع پر، دیکھا امام کے گھر میں فرش عزا بچھا ہوا ہے، آنسو بہا رہے لوگ، تعزیت پیش کر رہے ہیں. تو ایک شخص نے اٹھ کر پوچھ لیا کہ اب 8ویں امام کے بعد امام کون ہوگا؟ تو ایک خاص صحابی نے اشارہ کر کے نوے امام کی طرف کر کے کہا 8ویں امام تعارف کروا کے گئے، یہ امام ہوں گے ان کے بعد، ان کو امام ہونا چاہیے. تو اس نے فوراً کہا کہ یہ امام کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا یہ تو بہت چھوٹے ہیں. وہ نہیں جانتا تھا کہ امامت میں عمر کا کوئی کام ہی نہیں ہے، دور دور تک کوئی کام نہیں. لہٰذا اس نے کہا کہ یہ امام کیسے ہو سکتے ہیں. فوراً سوال کیا کیف تحمل وزر الامامت فی صغر سنی،
مولا اتنے بچپنے میں اتنی کم سنی میں آپ امامت کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ امام نے فوراً جواب دیا، امام نے کہا کیف حمل وزر نبوت عیسیٰ، یہ عیسیٰ نے نبوت کا بوجھ اتنی کم سنی میں کیسے اٹھایا تھا؟ اگر تمہارا اعتراض مجھ پر ہے تو یہ اعتراض عیسیٰ پر بھی جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، اچھا پہلے تو یہ بتائیے کہاں ولادت ہوئی اور کب ولادت ہوئی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ ابھی ابھی دن گزرا ہے، داولرس 25 ذیقعدہ، 25 ذیقعدہ جس دن زمین بچھائی گئی، اور اس دن جناب ابراہیم بھی پیدا ہوئے، جناب عیسیٰ بھی پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے جناب عیسیٰ علیہ السلام؟ کربلا میں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کربلا میں ہوئی، ٹھیک ہے؟ کتنا مقدس بچہ ہوگا جو پہلے دن سے ہی کربلائی تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب پیدائش ہوئی ہے تو لوگوں نے اعتراض کیا اور جناب مریم علیہ السلام کے، مریم سلام اللہ علیہ کے کردار پر انگلی اٹھائی اور کہا مریم آپ کا تو شوہر نہیں ہے، بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو جناب مریم نے اشارہ کیا گہوارے کی طرف اور کہا یہ بچہ میری گواہی دے گا۔ اس وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا اور یہی پروردگار عالم نے قرآن کی آیت بنا دیا، انی عبداللہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے، وجعلنی نبیہ، اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ یہ نہیں بنا کہ بنائے گا کا، نبی بنایا ہے، یعنی نبی جب سے آتا ہے نبی ہوتا ہے، ویسے ہی امام جب سے آتا ہے امام ہوتا ہے۔ لہٰذا گویا نوے امام سے پوچھا گیا آپ امامت کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ امام نے کہا عیسیٰ نبوت کا بوجھ کیسے اٹھا رہے تھے؟ یعنی گویا امام کہہ رہے ہیں کہ وہ مریم کا بیٹا ہو کر 3 دن میں نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، تو میں فاطمہ کا بیٹا ہو کر 7 برس کی عمر میں امامت کا بوجھ کیوں نہیں اٹھا سکتا ہوں؟ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل۔ نبی امام کے پاس آ گئی امامت، سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب مامون تک خبر پہنچی بغداد میں، اور کیا خبر پہنچائی گئی کہ اگر تو نے اس بات پر قابو نہیں کیا اور یہ علمی سلسلہ بند نہیں کروایا کہ جیسے نوے امام بوریوں پر بیٹھ کر علم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، مسجد میں لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، تو یاد رکھ وہ وقت دور نہیں کہ تیری حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا۔ جب مامون کو یہ خوف ہوا تو مامون نے فوراً حکم دیا کہ نوے امام کو بغداد بلایا جائے۔ 8ویں امام کو بھی پہلے اس نے زہر جو ہے وہ اسی طریقے سے دیا، پہلے وہاں بلایا پھر زہر دیا۔ نوے امام کو بھی اس نے بلایا، کہا کہ آپ یہاں پر آ جائیں۔ جب نوے امام نے سفر کرنا شروع کیا، بغداد پہنچے، مشہور و معروف واقعہ جو امام نے مچھلی والا جواب دیا تھا وہ عرض کر چکا ہوں پہلے۔ امام آئے اور امام نے دربار میں آ کر بھی یہی کام کیا، لوگ سوال پوچھتے تھے، امام جواب دیتے تھے۔ ایک ایک نشست میں امام نے نہ جانے کتنے جوابات دیے۔ ایک وقت آیا کہ مامون پر اعتراض اٹھنے لگا، کس بات کا؟ مامون کو دیکھیے حکومت کا کئی طریقے سے خطرہ تھا۔ ایک، مامون نے اپنے بھائی امین کو قتل کروایا تھا، تو جو امین کے چاہنے والے تھے وہ بھی مامون کو مارنا چاہتے تھے۔ دوسرا، مامون نے 8ویں امام کو بھی زہر دلوایا تھا، لہٰذا جو بنی فاطمہ تھے، جو جناب فاطمہ کی اولاد سے تھے، وہ بھی مامون سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ تو مامون نے یہ سیاست کی کہ کیوں نہ نوے امام کو اپنے پاس بلا لیا جائے اور ان کو اپنا داماد بنا لوں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بنی فاطمہ جو فاطمہ کی اولاد میں سے وہ میرے حق میں آ جائیں گے، اور جو امین کے چاہنے والے ہیں وہ بھی دیکھیں گے کہ جب فاطمہ کی اولاد اس طرف ہے تو وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو اس نے یہ چاہا کہ کسی طریقے سے نوے امام کو اپنا داماد بنا لے اور اپنی بیٹی عقد کر کے امام کے گھر بھجوا دے، اور اس کی بیٹی کا نام تھا ام الفضل۔ جب اس نے یہ اعلان کیا تو مامون کے جو اپنے چاہنے والے تھے وہ خلاف ہو گئے، اور اس نے کہا یہ تو نے کیا تماشا لگا کے رکھا ہے، تو ہمیشہ بنو فاطمہ کے حق میں، حالانکہ حق میں نہیں تھا۔ 8ویں امام کو تو نے ولی عہدی دے دی تھی اور یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو 8ویں امام جو ہے وہ خلافت کے حقدار ہوں گے، اور نوے امام کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ اسے تو داماد بنانا چاہتا ہے۔ اتنا چھوٹا بچہ داماد، پہلے ہم سے مشورہ تو کرتا۔ اس نے کہا کہ مجھے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ کہا اگر تم چاہتے ہو اس بچے کا امتحان لو تو جاؤ بڑے سے بڑا عالم ڈھونڈو، یہاں پر ایک محفل رکھو اور اس محفل میں اس بچے سے جو سوال پوچھنا چاہے وہ سوال پوچھو، یہ بچہ جواب دے گا۔ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو تمہیں یہ شرط ماننی پڑے گی کہ یہ میری بیٹی کا شوہر ہو جائے گا، لیکن اگر کامیاب نہیں ہوتا تو میں تمہارے حق میں ہوں۔ آپ دیکھیے سیاست، دیکھیے مامون کی دونوں طریقے سے وہ فائدے میں تھا۔ اگر امام کامیاب ہو جائے تب بھی وہ فائدے میں ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ ایسا سمجھے کہ امام کامیاب نہیں ہوتے تب بھی وہ فائدے میں۔ کیوں فائدے میں؟ اگر امام جوابات دے دیتے ہیں تو یہ امام مامون کے ہو جائیں گے داماد، لیکن اگر جواب نہیں دیتے ہیں تو مامون کو بہانہ مل جائے گا کہ یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے خالی، اور امامت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی، انہیں تو جوابات ہی نہیں آتے۔ دونوں طرف سے وہ فائدے میں تھا۔ اس نے کہا محفل لگاؤ اور سوالات جو ہے وہ پوچھو، جو پوچھنا ہے وہ اس سے پوچھ سکتے ہو۔ اس نے امام کو کہا کہ آپ بھی 3 دن کا وقت ہے، تیاری کر لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ محفل لگے گی۔ امام ہوتا ہی وہی نہیں جو تیاری کر کے جواب دے۔ امام کو تیاری کرنے کی ضرورت نہیں، امام اللہ کے پاس سے علم لے کر آتا ہے۔ محفل سجی، مشہور و معروف واقعہ ہے یحییٰ ابن اقسم کا۔ یحییٰ ابن اقسم نے کیا سوال کیا تھا؟ اگر کوئی بچہ بتا سکے تو وہ اچھی بات ہے۔
کیا سوال کیا تھا یحییٰ ابن اقسم نے؟ یہ وہ محفل تھی جس میں امام سے 30,000 سوالات پوچھے گئے تھے، 30,000 سوالوں کے امام نے جواب دیے تھے۔ کتنے ایسے تھے جب امام کے پاس آتے تھے سوال بھول جاتے تھے، امام کہتے تھے تمہارا سوال یہ تھا، تمہارا جواب یہ تھا، اور امام دعوی سلونی مسلسل کر رہے تھے، جو پوچھنا ہے پوچھ لو مجھ سے۔ کون سا سوال کیا تھا؟ اچھا آپ کوئی بڑا بتا دے۔ جزاکم اللہ۔ یحییٰ ابن اقسم نے حج کا سوال کیا۔ کیوں؟ امام کی عمر مبارک ہے اس وقت 8 یا 9 برس۔ یحییٰ ابن اقسم نے سوچا بچہ ہے، نماز کا سوال پوچھوں گا جواب دے دے گا، روزے کا سوال پوچھ لیا تو بھی جواب دے دے گا، حج کا باب ذرا مختلف ہے، حج کا باب ذرا مشکل ہے، جنہوں نے حج کی کلاسز لی انہیں پتہ ہے حج کا باب تھوڑا سا مشکل ہے، اس کے کفارات کتنی چیزیں۔ اس نے سوال کیا بتائیے اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کر لے اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ امام نے فوراً سے پلٹ کر کہا، فرمایا جس کو سوال کرنا نہیں آتا اسے جواب کیسے دے دوں؟ کہا کیا مطلب؟ امام نے کہا تیرے سوال کی 22 صورتیں بن سکتی ہے۔ کہا کیسے؟ امام نے کہا تو نے یہ تو بتایا نہیں کہ اس نے شکار پہلی دفعہ کیا ہے یا دوسری بار کیا ہے، تو نے یہ بتایا نہیں کہ احرام حج کا تھا یا عمرے کا تھا، تو نے یہ نہیں بتایا کہ جب وہ شکار کیا تو بالغ تھا یا نابالغ تھا، تو نے یہ نہیں بتایا کہ جب وہ شکار کر رہا تھا تو حرم کے اندر تھا یا حرم کے باہر تھا، تو نے یہ نہیں بتایا کہ جب وہ شکار کر رہا تھا تو پرندے کا شکار کیا تھا یا جانور کا شکار کیا تھا۔ امام نے 22 صورتیں بنا دی۔ امام نے کہا تیرا سوال کون سا ہے؟ جس پر ہاتھ رکھے گا وہ جواب دے دیتا ہوں۔ کہا فرزند رسول سارے ہی بتا دیں۔ امام نے ایک ایک کر کے جواب دیا۔ پھر امام نے کہا میں پوچھوں؟ اس نے نظر جھکا لی اور فوراً کہا کہ مولا آتا ہوگا تو جواب دے دیں گے۔ امام نے کہا اچھا یہ بتا کیا ایسا ہو سکتا ہے ایک عورت ایک شخص کے لیے صبح کے وقت حرام ہو، سورج نکلتے ہی حلال ہو جائے، ظہر کے وقت پھر حرام، عصر کے وقت حلال، مغرب کے وقت پھر حرام ہو جائے، عشاء کے وقت پھر حلال ہو جائے، آدھی رات کے وقت پھر حرام، صبح کے وقت پھر حلال ہو جائے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے ایک عورت ایک ہی مرد کے لیے 4 مرتبہ حلال 4 مرتبہ حرام ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ اس نے کہا کہ مولا کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ امام نے جواب دیا۔ امام نے کہا سن، وہ جو عورت تھی وہ کسی اور کی کنیز تھی، اس شخص کے لیے حرام تھی صبح کے وقت، لیکن جیسے ہی سورج نکلا اس نے اسے خرید لیا، جیسے ہی خریدا اس کے لیے حلال ہو گئی۔ امام نے کہا ظہر کا وقت ہوا اس نے اسے آزاد کر دیا، جیسے ہی آزاد ہوئی یہ پھر حرام ہو گئی۔ امام نے کہا عصر کے وقت نکاح کر لیا پھر حلال ہو گئی۔ کہا مغرب کا وقت ہوا اس نے زہار کا سیگا پڑھ لیا، زہار وہ سیگا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے لیے پڑھ دے تو وہ اس پر حرام ہو جاتی ہے، کہا اس نے سیگا پڑھا وہ بیوی حرام ہو گئی۔ کہا عشاء کے وقت اس نے کفارہ دے دیا زہر کا، وہ پھر حلال ہو گئی۔ کہا آدھی رات کا وقت ہوا اس نے اسے طلاق دے دی، کہا پھر حرام ہو گئی۔ کہا صبح کا وقت ہوا اس نے اسے رجوع کر لیا، پھر حرام ہو گئی۔ کہا ایک عورت ایک ہی شخص کے لیے 4 مرتبہ حلال ہو گئی اور 4 مرتبہ حرام ہو گئی۔ مامون نے دیکھا کہ جب امام یہ مناظرہ جیت گئے اور ایک محفل میں 30,000 سوالوں کے جوابات ہوئے تو مامون نے کہا اب میں اپنے بیٹی کا عقد امام سے کرتا ہوں، اور ام الفضل کا عقد کر دیا گیا امام سے۔ یہ وہ موقع تھا جب امام محمد تقی نے خطبہ نکاح پڑھا۔ آج جو نکاح پڑھا جاتا ہے اس کے شروع میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے تو یہ وہی خطبہ ہے جو نوے امام نے تعلیم کیا تھا، وہی خطبہ ہے۔ اور جب یہ نکاح ہو گیا اس کے بعد یحییٰ ابن اقسم پھر اٹھا اور اس نے کہا فرزند رسول میرے کچھ اور سوالات ہیں اگر آپ جواب دے دیں مجھے۔ امام نے کہا پوچھ۔ اب میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں اور آپ کی سماعتوں کی بیداری بھی چاہ رہا ہوں، ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ نویں امام سے کہتے ہیں مولا آپ نے مجھے سوالات کے جوابات بتائے، اب میں آپ سے کچھ اور سوالات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ بتا سکیں۔ امام نے کہا کیا تیرے سوال ہیں؟ دیکھیے اس میں کسی کے نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ ان ہستیوں کے بارے میں سوالات ہیں جن کا نام ممبر سے لینا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ان کے نام کنفرم ہے لیکن ولدیت مشکوک ہے، لہٰذا ان کے نام نہیں لیے جا سکتے۔ اور دوسرا آپ بھی کوئی نہیں سمجھا کہ کن کی بات کر رہا ہوں، تو یہ بڑے وی آئی پی لوگ تھے، تو وی آئی پی میں جتنے لیٹرز ہیں تو انہی کی بات کی جا رہی ہے۔ تو امام سے پوچھا گیا پہلا سوال، کہا مولا یہ بتائیے ہم نے حدیث سنی ہے کہ پروردگار عالم نے ایک دن جناب جبرائیل کو بھیجا رسول اللہ کے پاس۔ جناب جبرائیل آئے رسول اللہ سے کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے وہ پہلے کو سلام دے دیجیے، اور اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ ذرا ان سے پوچھ کر بتائیے کہ کیا وہ اللہ سے راضی ہے؟ اللہ تو ان سے بڑا راضی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے کو سلام دیجیے اور ان سے یہ بھی پوچھیے کیا وہ اللہ سے راضی؟ اللہ تو راضی ہے۔ تو امام نے کہا میرے نانا نے صحیح کہا تھا کہ میرے بعد حدیثیں گڑی جائیں گی۔ کہا مولا کیا مطلب یہ حدیث غلط ہے؟ امام نے کہا بالکل غلط ہے۔ کہا دیکھو معیار یہ ہوتا ہے کہ قرآن سے میچ کر لیا کرو، قرآن سے مطابق کر لیا کرو، اگر وہ مل جائے قرآن سے تو حدیث ٹھیک ہے، اور اگر قرآن سے مطابقت نہ کھائے تو اسے دیوار پر مار دو اٹھا کر۔ کہا مولا یہ قرآن سے مطابقت نہیں کھا رہی؟ امام نے کہا نہیں۔ امام نے قرآن کی آیت پڑھی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔
امام نے کہا کیسے ہو سکتا ہے اللہ شہر سے بھی زیادہ قریب ہو؟ پھر اسے پتہ ہی نہیں ہے یہ حضور ناراض ہے یا راضی ہے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو انسان کے ہر حال سے واقف ہے. کہا مولا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بھی حدیث ہم نے سنی ہے کہ ان دونوں ہستیوں کی مثال زمین پر ایسی ہی ہے جیسے آسمان پر جبرائیل اور میکائیل کی مثال ہے. اب امام کا جواب سنیے گا اگر آپ پہنچ گئے. کہا ان دونوں کی مثال زمین پر ایسی ہی ہے جیسے آسمان پر جبرائیل اور میکائیل کی. امام نے کہا لیکن جبرائیل اور میکائیل نے تو کبھی بھی شرک نہیں کیا تھا. کبھی بھی شرک نہیں کیا تھا انہوں نے. گویا امام یہ کہنا چاہ رہے ہو جبرائیل اور میکائیل تو وہ ہے جو زندگی بھر رب کو اکبر مانتے تھے اور یہ وہ ہے جو 40 برس تک کنکر کو شنکر مانتے تھے. لہذا امام نے کہا کہ یہ دونوں ان کی مثل نہیں ہو سکتے. کا تیسرا سوال کا وہ کیا ہے؟ کا تیسرا سوال یہ ہے کہ مولا ہم نے یہ بھی حدیث سنی ہے کہ یہ دونوں ہستیاں جنت کے بوڑھوں کی سردار ہیں. جو جنت میں بوڑھے جائیں گے ان کے یہ سردار ہوں گے. امام نے کہا یہ بھی حدیث غلط ہے کیونکہ یہ حدیث حسن اور حسین کے بغض میں گڑی گئی ہے. جب رسول اللہ نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو کچھ بدبختوں نے حدیث گڑ دی کہ یہ دونوں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. امام نے کہا جنت میں تو کوئی بوڑھا جائے گا ہی نہیں, سارے کے سارے جوان جائیں گے. البتہ جہاں بوڑھے جائیں گے یہ وہاں کے سردار ہو سکتے ہیں. امام نے کہا یہ 3 حدیثیں جو تو نے بتائی تینوں کی تینوں غلط ہے. کہا مولا چوتھی حدیث. کہا وہ کون سی ہے؟ کہا کہ مولا ہم نے سنا ہے کہ جنت میں یہ جو دوسری ہستی ہے جو مسلمانوں کے نزدیک انتہائی بابرکت ہے, کہ یہ جو دوسری ہستی ہے یہ جنت میں چراغ کا کام کرے گی. جنت میں روشنی نہیں ہوگی لیکن جیسے ہی آئیں گے تو جنت میں ہر طرف روشنی ہو جائے گی. اب بھلا بتائیے اندھیرے سے بھی روشنی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. لہذا کہا کہ ان کا کام چراغ کا ہوگا, یہ جنت میں ہوں گے تو روشنی ہوگی. امام نے کہا عجیب بات کر رہے ہو, بڑے بڑے نبی آئیں گے, آدم آئیں گے روشنی نہیں ہو رہی, نوح آئیں گے روشنی نہیں ہو رہی, موسیٰ آ رہے ہیں روشنی نہیں ہو رہی, عیسیٰ آ رہے ہیں روشنی نہیں ہو رہی, محمد آ گئے روشنی نہیں ہو رہی, اور یہ حضرت آئے روشنی ہو گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انبیاء کے ہوتے ہوئے اجالا نہیں ہو رہا اور یہ حضرت آئے تو فوراً اجالا ہو جائے؟ امام نے کہا یہ بات بھی عقل میں نہیں آتی, غلط ہے. کہا آخری حدیث, اور بات یہاں پر تمام. آخری حدیث یہ ہے کہ مولا ہم نے سنا ہے کہ یہ تابوت سکینہ یہ دوسرے کی زبان میں کلام کرتا ہے. کوئی بتا سکتا ہے تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں جزاکم اللہ. بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت تھا جسے کہتے تھے تابوت سکینہ. اس تابوت کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ کلام کرتا تھا, بولا کرتا تھا, اور اس میں انبیاء کے تبرکات پڑے تھے. جناب ابراہیم کا کرتا تھا, جناب سلیمان کی انگوٹھی تھی, اسی طریقے سے دیگر انبیاء کے سارے تبرکات اس تابوت میں ہوا کرتے تھے, اور یہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے پاس جاتا تھا, اور آج بھی زمانے کے امام کے پاس موجود ہے. جب زمانے کے امام آئیں گے تو یہ تبرکات دکھائیں گے, تب لوگ جا کر ان کی امامت کا یقین کریں گے. لہٰذا یہ اماموں کے پاس بھی ہوتا ہے اور نبیوں کے پاس بھی ہوتا ہے. اس نے سوال کیا کہ مولا ہم نے سنا ہے یہ تابوت سکینہ جو بول سکتا ہے, اللہ نے اسے قوت عطا کی ہے بولنے کی, تو مولا یہ دوسرے کی زبان میں بولتا تھا. امام نے کہا اچھا اتنا بتا دے پہلا افضل یا دوسرا افضل؟ کہا مولا پہلا افضل ہے. امام نے کہا کیسے ہو سکتا ہے, افضل کی زبان میں کلام نہیں کر رہا اور جو افضل ہے افضل نہیں ہے اس کی زبان میں کلام کر رہا ہے. امام نے کہا حالانکہ پہلا جب تخت پر بیٹھا تھا, توجہ, جب پہلا تخت پر بیٹھا تھا بیٹھتے ہی اس نے پہلا جملہ یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے, جب دیکھو کہ وہ مجھے بہکا دے, رستے سے اتار دے, تو مجھے مار کر سیدھے رستے پر لے کر آنا. امام نے کہا جب پہلے شیطان کی زبان میں بات نہیں کر رہا تو دوسرے شیطان کی زبان میں کیسے بات؟ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. بس سامعین محترم, نوے امام 25 برس کی مختصر سی زندگی. یہ وہ امام ہیں جو کم سن امام ہیں ہمارے. 25 برس کی عمر میں مولا نے اس دنیا کو خیر آباد کیا اور بظاہر اس دنیا سے پردہ فرما گئے. یہی سوالات کے جوابات دینا, یہی علمی سلسلہ وجہ بنا کہ کسی طریقے سے امام کو راستے سے ہٹایا جائے. اور جب امام کے شادی ہو گئی تھی, امام کا عقد ہو گیا مامون کی اپنی بیٹی کے ساتھ, تو آپ جانتے ہیں کہ امام کی اس سے کوئی اولاد نہیں تھی, کیونکہ پروردگار عالم امام بنانے کے لیے بھی ایک پاکیزہ ماں کا انتخاب کرتا ہے, لہذا اس سے کوئی اولاد نہیں تھی. تو یہ مسلسل اپنے باپ کو شکایتی خطوط لکھتی تھی کہ امام نے میرے ساتھ ایسا کیا, اور امام پر الزامات لگاتی تھی, لیکن مامون نے کوئی جواب نہیں دیا. جب مامون اس دنیا سے چلا گیا تو اب آیا معتصم. معتصم کو دوبارہ خط لکھا گیا کہ امام میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہے, اس نے امام کو زہر دیا ہے. سامعین محترم, لیکن آپ اس سے کچھ تھوڑا سا پہلے چلیے. نوے امام کی زندگی میں مصائب اسی وقت شروع ہوئے تھے جب 8ویں امام کو مدینہ سے خراسان بلا لیا گیا تھا. جب انسان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے نا,
تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ باپ کون سی نعمت تھی جو اللہ نے مجھے عطا کی تھی۔ سامعین محترم، آج نوے امام کا ماتم کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حق بنتا ہے کہ امام کی شہادت پر آنسو آئے جائیں۔ آج آپ کس کس کو پرسہ دیں گے؟ آج آپ امام کے بیٹے امام علی النقی کو پرسہ دیں گے؟ آج زمانے کے امام بھی آئے ہوں گے پرسہ لینے کے لیے، اور آج امام کی والدہ بھی آئی ہوں گی، کیونکہ ماں کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے کہ جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے۔ آج یہ ماں بھی آئی ہوگی، آپ نے ان کو پرسہ دینا ہے۔ عزاداروں، اپنی صدائیں بلند کیجیے گا۔ جانتے ہیں جب مدینہ میں 8ویں امام کو بلایا گیا خراسان کے لیے، 8ویں امام کی کیا کیفیت تھی؟ 8ویں امام بار بار روضہ رسول پر جاتے تھے اور روضہ رسول پر جا کر اپنے آپ کو گرا دیتے تھے اور رو رو کر کہتے تھے نانا میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب دوبارہ پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ عزاداروں، یہ آپ نے جملہ ایسے ہی سن لیا، امام کے لیے مدینہ چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میں مثال دیتا ہوں، پہلے بھی مثال دے چکا ہوں۔ دیکھیے عاشور اور اربعین نزدیک ہے، خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ جب آپ وہاں جائیں گے تو ظاہر کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جب حسین کی زری کو دیکھتا ہے تو دل نہیں چاہتا کہ حسین کی زری کو چھوڑ دے۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے جاتے ہیں، حسین کی زری کو پکڑ کر بیٹھا رہتا ہے۔ آخری دن آ جاتا ہے، اب حسین کی زری کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا۔ ایک وقت آتا ہے جب چھوڑ کر جاتا ہے تو الٹے قدم باہر آتا ہے، زری کو بار بار دیکھتا ہے، روتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے مولا یہ ظاہر آیا تھا، اب یہ ظاہر کو میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب زری نظر نہیں آتی اور صرف گنبد نظر آتا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر گنبد کو کہتا ہے مولا الوداع، یہ آپ کا ظاہر آیا تھا لیکن اب جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اب وہ وقت آتا ہے جب گنبد بھی نظر نہیں آتا، اب مولا سے کہتا ہے مولا یہ میری زیارت آخری زیارت نہ ہو، مولا مولا ہمیں دوبارہ زیارت پر ضرور بلائیے گا۔ عزاداروں ذرا سوچئے، آج 1400 برس بعد بھی ایک ظاہر کے لیے حسین کی زری کو چھوڑنا اتنا مشکل ہے، ارے امام کے لیے نانا کی قبر چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا۔ امام بار بار آتے ہیں، 8ویں امام اپنے آپ کو گراتے ہیں اور رو کر کہتے ہیں نانا میں جا رہا ہوں۔ اب سنیے گا، 8ویں امام جب باہر آئے نا، کیا دیکھا؟ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جو زمین سے خاک اٹھاتا جاتا ہے، اپنے سر پر ڈالتا جاتا ہے۔ کیا دیکھا؟ 8ویں امام نے، 9ویں امام ہے، فوراً اپنے بچے کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور رو کر کہنے لگے اے محمد تقی میرے بچے اس طریقے سے خاک سر پر کیوں ڈال رہے ہو؟ میرے بچے یہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ میرے بچے یہ امامہ کیوں اتار کر رکھا ہے؟ سر پر خاک کیوں ڈالتے ہو؟ امام محمد تقی نے رو کر کہا بابا جس بچے کو اپنی زندگی میں ہی یتیمی کا یقین ہو جائے وہ آنسو نہ بہائے تو کیا کرے، وہ سر پر خاک نہ ڈالے تو کیا کرے؟ عزاداروں جملہ کہوں، یہ خاندان اہل بیت ہے، یہاں بچوں کو یتیم ہونے کا احساس پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ یہ محمد تقی ہیں جنہیں یتیم ہونے کا پہلے ہی پتا چل گیا، اور کربلا میں سکینہ ذوالجناح کے پچھلے قدموں سے لپٹ کر کہتی جاتی تھی اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، اے ذوالجناح میں یتیمہ ہو جاؤں گی، مجھے یتیم نہ کر، ارے میرا چچا بھی مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا، شہزادی کوئی غم نہ دے، یہی حق ہے، اپنی صداؤں کو بلند کیجئے۔ جانتے ہیں نا جس بی بی کا بھی میں نے ذکر کیا یہ مجلس میں ضرور آتی ہے، جناب زینب، جناب سکینہ۔ جانتے ہیں نا جب جناب سکینہ روتے ہوئے دیکھتی ہے تو پوچھتی ہے پھوپھی اماں یہ کس پر رو رہے ہیں؟ جناب زینب کہتی ہے بچی یہ ہمارے عزادار ہیں، یہ غم پر گریا کر رہے ہیں۔ جناب سکینہ ننے ننے رات رخساروں پر رکھ کر کہتی ہے پھوپھی اماں اگر یہ روتے گئے کوئی انہیں تماچے تو نہیں مارتا، کوئی انہیں تازیانے تو نہیں مارتا۔ عزادارو ہمارے رونے پر پابندی نہیں، اپنی صداؤں کو بلند کرنا۔ بس عزادارو امام محمد تقی کی زندگی میں وہ وقت آیا کہ جب امام کی زوجہ نے زہر دے دیا، امام نے جب وہ انگور کھائے روایت کے جملے گئے، حالت یہ ہوئی امام زمین پر کبھی دائیں مرتے کبھی دائیں کروٹ لیتے۔ امام کچھ کہہ رہے تھے لیکن شور و گل اتنا تھا کہ سمجھ نہیں آتا امام کیا کہہ رہے۔ عزادارو میرا دل کہتا ہے جب زہر دیا جاتا ہے تو پیاس لگتی ہے، شاید امام کہہ رہے ہو العطاش العطاش العطاش، ارے کوئی 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا آپ کو پانی نہ ملا ہم آنسو بہا رہے ہیں، لیکن مولا
کربلا میں حسین نے بھی پانی مانگا تھا، جب 6 ماہ کے اصغر کو لے کر حسین نے پانی مانگا، ارے بدبخت نے تیر چلا کر سیراب کر دیا۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے، ازاداروں آنکھوں سے آنسو روا کرے، ابھی کچھ دیر میں امام کا تابوت آئے گا، وہ امام جو جوانی میں دنیا سے چلا گیا۔ بس ازاداروں امام دنیا سے رخصت ہوئے، ازاداروں امام علی النبی یتیم ہو گئے، ازاداروں امام کا جنازہ اٹھا بڑی شان و شوکت سے کاظمین میں اپنے دادا کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ میں ایک اور جملہ کہتا ہوں، مولا آپ کو دادا کے پہلو میں جگہ مل گئی، ہائے حسن مجتبی جب گھر سے جنازہ چلا نانا کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا تھا، ارے تیر مارے گئے، کفن لہو لگان ہو گیا۔ ایک بار گھر کا دروازہ کھلا، ارے بہنوں نے دیکھا بھائی کے جنازے میں تیر گئے، زینب ایک ایک تیر نکالتی جاتی اور کہتی جاتی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ بس ادادارو امام علی النقی علیہ السلام آئے، امام نقی یتیم ہو گئے، جوان بیٹا گئے، جوان باپ گئے، ادادارو بس یہی فرق ہے، یا جوان کی گودی میں جوان ہے اور کربلا میں بوڑھا باپ جوان کا لاشا تھا۔ حسین کہتے تھے اکبر تم مت گریا کرو، رسول روتے گئے۔ بس ادادارو آخری جملہ اور تابوت آ جائے گا۔ امام علی النقی یتیم ہوئے، میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے مولا آپ یتیم ہوئے، ہم پرسا دے رہے گئے، لیکن مولا آپ کو یتیمی کے بعد کسی نے تماچے تو نہیں مارے، ارے کسی نے تازیانے تو نہیں مارے۔ سلام سکینہ پر بعد عاشور، جب بھی بابا کو پکارا کوئی تماچے مارتا